ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 90 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کو اجمع آیات فی القرآن کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی جامع ترین آیت۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن پاک کی ایک ایک صورت ہمارے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس کتاب حکیم کے اندر کچھ اجزاء، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن پر غور کیا جائے تو پورے کا پورا دین جو ہے ان کے اندر سمٹ کر آ جاتا ہے۔ جیسے احادیث کے بارے میں 3 احادیث ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دین کا ایک ثلث یعنی 1/3 ہے، 1/3 ان کے اندر دین پورے کا پورا سمٹ آیا ہے۔ تو آیات جو ہیں ان میں اجمع آیا جو ہے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 90۔ سورہ العصر کے بارے میں بھی آپ حضرات جانتے پڑھتے ہیں، امام شافعی کا ایک قول ہے کہ اگر سارا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو انسان کی نجات اور انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اس کی اسی خصوصیت کی بنا پر صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک وہ ایک دوسرے کو سورہ العصر نہیں سنا لیتے تھے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ سورہ النحل مکہ مکرمہ کی صورت ہے۔ عرب کے اندر ایک بہت مشہور شخصیت تھی، اقسم بن سیفی، جس کو حکیم العرب یعنی عرب کا سب سے بڑا دانا شخص سمجھا جاتا تھا۔ بنو تمیم قبیلے کا یہ سردار تھا، بڑی صاحب رائے اور بڑی معقول شخصیت اور فکر تھی اس کی۔ صرف قبیلے کے لوگ ہی نہیں بلکہ باقی سارے قبیلوں کے لوگ بھی اس کی عزت کرتے تھے اور اس کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور مکہ اور ارد گرد کے علاقوں میں یہ خبر پھیل گئی تو اقسم بن سیفی اور اس کے قبیلے تک بھی یہ خبر گئی۔ اس نے اپنے بیٹے اور 2 اور آدمیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، یہ جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے یا ایک نئی فکر پیش کر رہا ہے، اس کے ساتھ مل کر تو دیکھو کہ وہ کیا کہتا کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ تو یہ اس کا بیٹا اور 2 آدمی گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ ہم آئے ہیں، اقسم بن سیفی نے ہمیں بھیجا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا دعوت اور کیا تعلیمات ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی. انہوں نے عرض کیا ذرا ایک دفعہ پھر پڑھیے. تکرار کے ساتھ انہوں نے یہ آیت سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور حفظ کر لی. اور اس کے بعد وہ گئے اپنے قبیلے میں، اقسم بن سیفی کو جا کر بتایا. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم لمبی لمبی تقریریں اور لمبے لمبے جو درس دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامعین خود ایک تو ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، دوسرا ہمیں سمجھنا اور سمجھانا پڑتا ہے. سمجھنے کے لیے بھی ہمیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، سمجھانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جو شخص سامنے آتا تھا آڈینس کی سامع کی حیثیت سے، اس کے سامنے قرآن کا ایک حصہ مختصر پڑھ دیا جاتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور نمائندہ بن کر مکہ گئے، مدینہ گئے، اور انہوں نے وہاں دعوت کا آغاز کیا. حضور کی ہجرت سے پہلے کی بات ہے. تو جس آدمی سے ملتے، بڑے سے بڑا مخالف جو ہوتا تھا، اس سے بس یہی کہتے کہ بھائی یہ میں تمہارے سامنے ذرا تھوڑی دیر بیٹھو، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اچھی لگے تو قبول کر لینا، اچھی نہ لگے تو چھوڑ دینا. اور پھر اس کے سامنے قرآن کی چند آیات پڑھتے تھے. اس وقت تک مکی صورتیں ہی تھیں، مدنی صورتیں تو ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں، ہجرت سے پہلے کی بات ہے. تو وہ آیات ان کے سامنے پیش کرتے تو بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی یہ کہہ اٹھتے کہ بھائی تم نے تو بڑے انصاف کی بات کی. عربوں میں ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کسی سے کہا جاتا کہ تم نے بڑی اچھی بات کی، صحیح بات کی، تو کہتے تھے کہ تم نے بڑی انصاف کی بات کی. ہمارے یہاں بھی یہ جملہ اسی طرح کئی جگہوں پر بولا جاتا ہے. تو اقسم بن سیفی کے بیٹے اور دو نمائندوں نے جا کر اس کو بتایا کہ ہم نے پوچھا جس شخص کے پاس آپ نے ہمیں بھیجا تھا، اس نے ہمیں یہ بات بتائی، یعنی یہ آیت انہوں نے پڑھ کر سنائی. اس نے کہا تو پھر دیر نہ کرو، اس کے اندر ہر خیر جس چیز کو کہتے ہیں وہ اس کے جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور ہر شر اور ہر برائی جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس سے منع کر رہا ہے. تم اس دعوت کو قبول کرنے والوں میں اذناب میں، یعنی پیچھے رہنا، دم بن کر نہ رہنا، پیچھے نہ رہ جانا. اب یہ آیت جو ہے اس کے اندر 3 چیزوں کا حکم ہے، 3 چیزوں کی منائی ہے، منع کیا گیا ہے. یہ اگر غور کیا جائے، میں نے کتابچہ بھی اس آیت کی بنیاد پر لکھا ہوا ہے کہ ایک مکمل سماجی نظام، معاشرتی نظام اس کے اندر موجود ہے. اس میں ہدایت، امن، اصلاح، خوشحالی، جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں. اب میرے لیے، میں نے جیسا کہ فیس بک پر بھی لکھا تھا کہ آیات کے درس میں اب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ 30 منٹ کے بجائے ہم 15-20 منٹ میں بات ختم کریں گے اس حصے کی. تو اس اعتبار سے یہ پوری آیت آج مکمل نہیں ہوگی. آج اس کا پہلا حصہ جو ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا. اب عدل کا دائرہ جو ہے، انصاف جسے کہتے ہیں، انصاف لفظ نصف سے نکلا ہے. نصف برابری، یعنی 2 فریق ہیں، دونوں فریقوں کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے، ان میں سے کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے، کسی کی ناجائز حمایت نہ ہو، کسی سے کی ناجائز مخالفت نہ ہو. لیکن اب معاملات جو مسئلہ انصاف کے ہیں،
ایک ظلم ہے، ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ اب ان کو تو ہم 50-50 نہیں کر سکتے، بلکہ 50-50 یا برابر برابر والا معاملہ تو ہماری عملی زندگی میں بھی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کی شریعت نے، آپ دیکھیں ہمارے جسم کے اندر جتنے اجزاء ہیں، ان اجزاء میں جو چیزیں بھی شامل ہیں ان میں اتنی مقدار میں ہیں جتنی مقدار میں اس جسم کو چاہیے تھی۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک عورت آٹا گوندنے لگے اور انصاف سے اس کی مراد یہ ہو کہ آدھا کلو آٹا گوندھ رہی ہے تو اس کے اندر نمک انصاف یعنی نصف تو ڈالے، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ آدھا کلو نمک ڈالنا ہوگا۔ تو اگر آدھا کلو نمک ڈال دیا جائے تو وہ آٹا، وہ روٹی کسی کے کھانے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ اصل چیز وہ تناسب ہے جو وہاں چاہیے ہوتا ہے۔ آدھا کلو آٹے میں ایک چٹکی نمک ڈالا جائے تو وہ ضرورت پوری کرتا ہے جس ضرورت کے تحت آٹے میں نمک ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے حوالے سے دیکھیے، انصاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے درمیان امتیاز نہ کرو، انصاف کرو، بیٹیوں اور بیٹوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں کوئی فرق نہ رکھو، کوئی تمیز نہ کرو۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں، مثلا کھانا پینا، اوڑھنا، لباس، یہ تو ایسی چیزیں جو برابر برابر دینی ہیں، بیٹیوں کی ضرورت کے مطابق لیکن ضرورت کے مطابق۔ اس میں بھی یہ ہے کہ بیٹوں کا لباس لڑکوں والا ہے، بیٹیوں کا لڑکیوں والا ہے۔ ان کو لڑکیوں کو لڑکیوں والا لباس پہنانا ہے، لڑکوں کو لڑکوں والا۔ یہاں بھی انصاف کا مطلب وہ نہیں ہے، لیکن ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اب یہاں اگر انصاف سے مراد یہ ہو کہ ایک بیٹا یا بیٹی یونیورسٹی یا کالج میں پڑھ رہی ہے، اور ایک بیٹا یا بیٹی ابھی پرائمری اسکول میں ہے، اور ایک بچہ جو ہے ابھی انفینٹ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ان سب کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ یونیورسٹی اور کالج والوں کی ضرورتیں الگ ہیں، اسکول والوں کی ضرورتیں الگ ہیں، اور دودھ پیتے بچے کی ضرورتیں الگ ہیں۔ ہر ایک کی جو ضرورت ہے اس کی عمر کے لحاظ سے، اس کی زندگی کے لحاظ سے، اس کے اس ماحول کے لحاظ سے جو ضرورت ہے وہ پوری کرنا انصاف ہے۔ ایک ریاست پر، ایک معاشرے پر یہ لازم ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کو وہ مواقع دیے جائیں، ان مواقع کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے لیے جتنا کچھ خیر نکال سکتے ہیں وہ نکالیں، مواقع فراہم کرنے میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ معاشرے کے اندر ایک پی ایچ ڈی جو ہے اس کو اور ایک پرائمری پاس شخص کو برابر ایک سطح پر رکھیں۔ جس نے پی ایچ ڈی کی اتنی محنت کر کے، اتنی تحقیق کر کے، اتنی کتابیں پڑھ کے، اور ایک ہے جس نے پرائمری پاس کی، تو ان کی ظاہر ہے کہ جو محنت انہوں نے کی اس میں تو فرق بہرحال ہے ہی ہے، لیکن ان کے حقوق میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف یہ ہے کہ آپ ہر شخص کی ضرورت کے مطابق، نسبت تناسب کے مطابق اس کے حقوق ادا کریں۔ ایک شخص ہے جس کے خاندان کے 10 آدمی ہیں، ایک شخص ہے اس کے خاندان کے 2 آدمی ہیں۔ اب معاشرہ یا ریاست ان کو جب حقوق دینے لگے تو ایسا نہیں ہوگا کہ 2 والے کو بھی 10 والے کے برابر دے دیا جائے، یا 10 والے کو 2 کے برابر دیا جائے۔ یہ عدل نہیں بلکہ ظلم ہو جاتا ہے۔ عدل اس تناسب کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، ضرورت کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ عدل کا ایک پہلو یہ ہے۔ عدل کا ایک پہلو عدالتوں میں عدل ہے۔ عدالت میں جو انصاف دیا جاتا ہے مقدموں کا،
ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے ہماری عدالتیں دنیا کے سب سے پست درجے پر ہیں۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ یا تو بہت اونچا وکیل کر لو، مہنگا وکیل کر لو، اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو کوئی جج کر لو۔ یعنی جج بھی رشوت لے کر فیصلے دیتے ہیں، وکیل بڑی فیس لے کر وکالت کرتے ہیں اور قانونی نقطے پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کی وکالت کر رہے ہیں اس کا کیس حق پر ہے یا باطل پر ہے، وہ فیس کے مطابق وہ کیس لڑتے ہیں۔ عدالت میں جہاں تک تعلق ہے عدل کا، تو اسلام دو ٹوک کہتا ہے کہ ظالم کو، مجرم کو اس کی سزا دی جائے، اور جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے جتنی گنجائش ہے وہ معاف کرو، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کے جرم کی پوری سزا کا، تو وہ سزا اس کو دینی چاہیے ہی نہیں بلکہ لازم ہے۔ یہ نظام، عدل کا نظام قائم کیے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی ریاست قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ کہا جاتا ہے نا، منسوب حضرت علی سے بھی کیا جاتا ہے، مختلف اور بزرگوں سے بھی، کہ کفر کی بنیاد پر ایک ریاست قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں رہ سکتی۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق نہ دیا جائے، جو ظالم ہیں ان ظالموں کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، مظلوم کو اس مظلومیت سے نجات نہ دلائی جائے۔ اب اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، عملی تعبیر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، مکہ میں ابھی مقیم تھے، تو وہاں ایک بڑے قبیلے، معزز قبیلے کی ایک لڑکی فاطمہ نام کی، اس نے چوری کی۔ اب مکہ میں، عرب میں چوری، عورتوں کا چوری کرنا جو ہے یہ ایک عام معمول کی بات ہوتی تھی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت کی تھی اس میں ایک شک یا ایک نقطہ یہ تھا کہ ہم چوری نہیں کریں گی۔ وہ یہ کلچر تھا، فیشن تھا، چوری کر لیتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی یہ کلچر بن گیا نا، ہمارے ہاں معاشرے میں چوری جو ہے یہ اسی طرح کا کلچر بن گیا ہے۔ تو اس وقت قانون جاری ہو چکا تھا چور کے ہاتھ کاٹنے کا، عورت پکڑی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، طے ہو گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ جائے گا۔ ہاتھ کاٹے جانے کا فیصلہ ہونے کے بعد قبیلے والوں نے سوچا کہ یہ تو ہماری بے عزتی ہوگی، ہماری بیٹی کا ہاتھ کٹ جائے گا، کیا طریقہ اختیار کیا جائے اس کو بچانے کا۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنایا۔ حضرت اسامہ نے اس وقت جب حضور وضو فرما رہے تھے اور حضرت اسامہ پانی ڈال رہے تھے تو بڑے ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کو ان کی یہ سفارش اتنی ناگوار گزری کہ آپ کے رخ انور کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا غصے سے، اور آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ، کیا تو حدود اللہ میں ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کا معیار ہے، عدل کا، انصاف کا معیار ہے۔ اب اس معیار کے مطابق جب کسی معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جاتی ہے اور چور کو اس کی چوری کی سزا دی جاتی ہے، کرپٹ آدمی کو اس کی کرپشن کی سزا دی جاتی ہے، تو وہاں امن قائم ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، اور انسان کو ہر وہ خیر نصیب ہوتا ہے جو خیر عدل کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے تو معاف کرنے کا سارا اختیار مظلوم کے پاس ہوتا ہے۔ کسی عدالت کو یہ
کوئی عدالت مجاز نہیں کہ وہ مظلوم کو معاف کرنے کا حکم دے۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر تم کسی کا پیچھا کرو، کسی کو سزا دو، عقوبت سے نکلا کا، تو جتنا تم پر ظلم ہوا ہے، جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے، اس قدر تم زیادتی کر سکتے ہو، اس قدر تم اس کے ساتھ اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن یہاں بھی فرمایا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ہاں، اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ فرمایا وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ، برے سلوک کی سزا برا سلوک ہی ہے، مثلها، اس کے برابر۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں، اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اور صلح کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو حضرات، یہ پہلی چیز ہے، کسی معاشرے کے اندر جب عدل قائم ہو جاتا ہے تو معاشرے کے اندر خیر و برکت آ جاتی ہے، کامیابی، ترقی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہی ہے کہ ہم عدل قائم کرنے میں ناکام ہیں، خواہ وہ عدالتوں کا عدل ہو یا وہ سماجی سطح پر عدل ہو۔ سماجی سطح پر آپ ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں، عدل کا ایک تعلق جو ہے وہ ہمارے رویوں، ہمارے جو رویے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، ہماری گفتگو جو ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی یہ عدل جو ہے یہ ہم اپنی زبان سے بھی کر دیں، یہ صرف عدالت کا معاملہ نہیں ہے، دو آدمیوں کا معاملہ ہے جن میں سے ہمارا ایک کے ساتھ ذرا گہرا تعلق ہے، ایک کے ساتھ ذرا کم گہرا تعلق ہے، ایک دوست ہے، ایک دوست نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنا موقف پیش کرنا ہے ان کے تنازع میں، ان کے تنازع میں ہم اپنا موقف پیش کریں گے تو پھر وہاں دوستی کام نہیں آنی چاہیے، تعلق قائم نہیں آنا چاہیے، وہاں زبان سے جو بات نکلے وہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اب وہ عدل اور انصاف جو ہے وہ اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا یعنی زبان کا، رویے کا، نقطہ نظر کا عدل، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی گروہ، کسی پارٹی، کسی نظریے، کسی فکر، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس سطح پر نہ لے آئے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ فرمایا اعدلوا، انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو، وہ اقرب للتقویٰ، وہ تقویٰ کے سب سے زیادہ نسبت رکھنے والی، مناسبت رکھنے والی چیز ہے، قریب ہے۔ واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہم ہزار بار دوستی میں، تعلق میں، رشتہ داری میں یہ ظلم کرتے ہیں کہ دو فریقوں کا معاملہ ہے تو لحاظ مار جاتا ہے، تعلق مار جاتا ہے، بات کرتے ہیں، جماعتی، حزبی اور فرقہ وارانہ اور سیاسی تعلقات جو ہیں وہ مانے ہو جاتے ہیں صحیح بات کرنے میں، وہاں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہم اپنا جھکاؤ ادھر کر دیتے ہیں جدھر ہمارا تعلق ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، نظریاتی ہماری مناسبت ہے، ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے زبان سے عدل۔ عدل صرف عدالت میں نہیں، عدل گھر کے اندر بھی ہے، معاشرے کے اندر بھی ہے، مجلس کے اندر بھی ہے،
مجلس میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان ایک بحث ہو رہی ہے. اب اس بحث میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دائیں والا آدمی جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بائیں والا آدمی غلط کہہ رہا ہے، لیکن بائیں والے آدمی کے ساتھ ہمارا کچھ وہ قریبی تعلق نہیں ہے، دائیں والے کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے. ہم نے طے کر لیا ہے کہ بائیں والا ہی غلط ہوگا، اس لیے کہ ہم اس سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں. تو عدل کا یہ تصور نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے وہ بات کہی جائے جو خالص، صحیح اور درست ہو. اس میں کسی پارٹی، کسی نظریے، کسی فکر، کسی عقیدت کو معنی نہیں ہونا دینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم عدالتوں کے اندر جو عدل ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن عدالتیں یا حکومتیں اس سے مبرہ نہیں ہوں گی. انصاف قائم نہیں ہوگا، معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، خیر اور برکت کی وہ لہریں نہیں اٹھیں گی. اور جہاں تک ہماری معاشرتی زندگی کا تعلق ہے، معاشرتی زندگی میں ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے اندر، اپنے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اندر جب بات کریں، نقطہ نظر پیش کریں، رائے پیش کریں، تو ٹھیک وہ رائے پیش کریں جو عدل پر مبنی ہو، جو انصاف پر مبنی ہو. اولاد کے ساتھ معاملہ کریں تو وہ اسی طرح ہو جس طرح اولاد کے حقوق ہیں، جس طرح ان کی ضرورتیں ہیں، جو جس نسبت سے ان کی ضرورتیں ہیں اسی نسبت سے ہم وہ ضرورتیں پوری کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے. میں کوشش کی تھی کہ اس آیت کے ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ کر کے تو پیش کروں. آج عدل میرا موضوع تھا اور کوشش یہ تھی کہ 20 منٹ کے اندر اندر یہ ختم ہو، لیکن کچھ میری اپنی کوتاہی ہے، یا بیان کرنے میں رفتار، بولنے میں رفتار کم ہے، یا کوئی خامی ہے کہ 20 منٹ سے معاملہ اوپر چلا گیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل پر قائم رکھے، عدل پر قائم رکھے اور عدل کا پاسدار بنائے. معاشرے کے اندر بھی عدل. اب سیاست آ رہی ہے، الیکشن آ رہے ہیں، یہاں کیا ہوگا؟ پارٹیوں کے درمیان مقابلہ ہے نا، لیکن جہاں تک تعلق ہے ایک امیدوار ہے، وہ اپنی سیرت، اپنے اخلاق، اپنی دیانت و امانت اور اپنی سچائی کے اعتبار سے اس حلقے کا سب سے کھرا انسان ہے. اور دوسری طرف 2-4 امیدوار ہیں جو جھوٹے اور مکار ہیں، کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں، لوگوں کے حقوق مارنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، غصب کرنے والے ہیں. اب ان میں کچھ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ان میں کچھ کے ساتھ ہمارا رشتہ داری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں عدل کیا ہے؟ یہاں عدل یہ ہے کہ ووٹ اس کو دیا جائے جس کے اندر دیانت ہے، جس کے اندر امانت ہے، جس کے اندر صداقت ہے، جس کے اندر راست بازی ہے، جس کے اندر اعلیٰ کردار ہے، جس کا خواہ وہ پارٹی کے اعتبار سے. میں یہاں ذرا گھبرا اس لیے رہا ہوں کہ چونکہ سیاسی بنیاد، جماعتوں کی بنیاد پر الیکشن ہو رہے ہیں، میں انسانوں کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. انسانوں کی بنیاد پر اگر ہمارے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہے جو ہمارے امیدوار کے مقابلے میں سیرت اور کردار اور اخلاق اور ایمان اور اعمال کے اعتبار سے برتر اور بلند ہے، تو پھر ہمیں پارٹی نہیں دیکھنی چاہیے، اپنا اور غیر نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن سیاست میں یہ عدل کے منافی یہ رویے جو ہیں یہ مقبول ہو گئے ہیں، اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ الیکشن میں ووٹ ڈالتے وقت ہی نہیں، بلکہ ابھی سیاسی جماعتوں کی شروع ہو گئی ہے سیاسی سرگرمیاں.
انتخابی سرگرمیاں، ہم ہر روز سوشل میڈیا پر ایسے ایسے بیانات دیں گے اور ایسے ایسے ریمارکس دیں گے کہ گویا ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے. کسی کے جیتنا ہارنا الگ بات ہے، بات سیرت اور کردار کی ہے. سیرت اور کردار کے حوالے سے یہ معاملہ دیکھنا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس انتخابی سیاسی میدان میں بھی عدل کا تقاضا پورا کرنے کی توفیق دے، معاشرتی میدان میں بھی، اور واقعتاً جو عدالتی نظام ہے اس کا تعلق سارے کا سارا ریاست سے ہے. ریاست پر واجب ہے، لازم ہے، جو ریاست عدل نہیں کرتی وہ ریاست ظالم ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر ظلم سے بچائے اور ہر عدل کو قائم کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.